پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ایسی مسجد نظر آتی ہے جو دین کی ترویج کے ساتھ ساتھ دکھ انسانیت کی خدمت میں بھی پیش ہے. وہ مسجد ہے رحمت للعالمین اسلام آباد میں. بالکل اسلام آباد میں. یہ مسجد کی انتظامیہ نے اب مزدوروں کے اڈوں پر جا کر دینی تعلیم، پھر تربیت، علاج اور ان کے لیے جو بھی پاسبل ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن مدرسے کا آغاز کیا ہے. اس حوالے سے مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمیشہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آج کل زینت بنے ہوئی ہیں اور ٹی وی چینلز کی بھی زینت ہیں، اور جو صحیح شریعت کے حساب سے مسجد کا جو مقام ہے آپ اس کو بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ایک آپ نے قدم اٹھایا تھا، I'm sure آپ نے بہت سارا پریشر بھی جو ہے ایبزارب کیا ہوگا، اس قدم سے کتنا فائدہ ہوا ہے اب تک؟ ہم صبح و شام رحمت للعالمین لفظ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، اور مسجد کے تقدس کے ساتھ ساتھ مسجد کی برکتیں اور اس کے فیوز و برکات دیکھ رہے ہیں. ایک اسلامی معاشرہ قائم اس وقت ہوتا ہے جب وہاں پہ مسجد بنتی ہے. کوئی بستی اس وقت تک اسلامی بستی کہلاتی ہی نہیں جب تک وہاں پر مسجد نہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد لوگوں کے احساس کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام ہے، قریب آ کر ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت للعالمین جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ اپنے تمام شعبوں کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ کر ان کو اپنے معاشرے میں زندہ شکل میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. مساجد کا جو کردار محدود ہو گیا ہے اس کو نکال کر وسیع کردار کی طرف واپس لے جا رہے ہیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق. بے شک ایسے ہی. اچھا، اور میں یہاں پہ آپ کو جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں، ان ساری کاوشوں میں کبھی ہم پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں آیا. اچھا، بلکہ پاکستان ہمارا بہت پیارا دیش ہے، پاکستانی بہت پیاری قوم ہے. اگرچہ اس کے ساتھ مسلسل واردات ہو رہی ہے، لیکن جب بھی خیر کا کام ہوتا ہے پاکستانی قوم شاندار طریقے سے اپنا آپ ثابت کرتی ہے، اور اسی لیے ملک بچا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے جو کام لے رہے ہیں، اس سارے کام میں پاکستانیوں کی طرف سے اور بیرون ملک ہوں یا اندرون ملک ہوں، ان کی طرف سے صرف محبت ہی محبت ملی ہے، ساتھ ملا ہے. اس لیے کہ رحمت للعالمین مسجد نے فرقہ واریت کا بت پاش کیا ہے، امت بن کر امتیوں کو سنبھالنے کا نظام بنایا ہے، جس میں نہ تو کوئی فرقہ واریت کی بو ہے، نہ لسانیت کی جھلک ہے، نہ کسی شخصیت یا کسی تنظیم یا کسی جھنڈے کے بلندی یا اس کے کارگر کے لیے ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کو سنبھالنے کے لیے ایک شاندار نظام بنا ہے. اس لیے کہ مسجد سب سے بہترین انفراسٹرکچر ہے ریلیف کے لیے، اور اس کا امام سب سے بڑا اور سچا لیڈر ہوتا ہے ریلیف کے لیے، اور اس کی نمازی سب سے ٹیم ہے. اس سے بہترین انفراسٹرکچر، اس سے بہترین لیڈر اور اس سے اچھی ٹیم دنیا میں کہیں نہیں پائی جا سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب یہ جو آپ نے نئی سروس کا آغاز کیا ہے، اس سے کتنے افراد اس وقت مستفید ہو رہے ہیں؟ پاکستان اسلام آباد میں 9 جگہ پر مزدور بیٹھتے ہیں جی. اور اگر آپ عام دنوں میں بھی وہاں پہ جا کے دیکھیں تو صبح کے وقت وہ 300 سے 400 لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کو روزگار مل جاتا ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں. لیکن ہر اڈے پر مزدوروں کے ہر پوائنٹ پر کم از کم بھی 100-150 لوگ موجود رہتے ہیں. ہماری ٹیم جہاں پر F7 میں، F8 میں، G9 پشاور موڑ میں، آپارا میں، یا G7 ستارہ مارکیٹ، یا G11 جہاں پر مزدور بیٹھتے ہیں، ایک شیڈیول کے مطابق ہمارا کنٹینر وہاں پر جاتا ہے. کنٹینر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک فارمیسی کے انچارج ہیں، ایک ہمارے دسترخوان کے انچارج ہوتے ہیں، اور ایک سب سے بڑھ کے ہمارے عالم دین یا قاری صاحب ہوتے ہیں. وہاں پر وہ کنٹینر مزدوروں کے پاس جا کے صفیں بچ جاتی ہیں، مزدور اس پہ بیٹھتے ہیں، ان کو کھانا مل جاتا ہے. جو بیمار ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروا لیتے ہیں، اندر فارمیسی سے جا کے وہ دوائی لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے قراء ہیں اور یہاں اساتذہ ہیں وہ ان کو ابتدائی صورتیں، نماز کا یاد کروانا، نماز جنازہ یاد کروانا، اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں. اس طرح یہ ایک مزدور مدرسہ بھی بن جاتا ہے، موبائل مدرسہ بنتا ہے. یہ موبائل کلینک بھی ہے، یہ موبائل فارمیسی بھی ہے. تو الحمدللہ جب ہم ایک سرکل پورا کرتے ہیں تو ایک دن میں کم از کم 400-500 مزدور سے مختلف حیثیت پہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیاد پر یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے. اور
دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اذیت میں بھی ہیں، سب سے زیادہ مشقت بھی کرتے ہیں، اور اس کے حلال ہی کو اپنا رزق کے حلال کے لیے کاوش کرتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ریلیف کے یہ مستحق ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں. پھر جو مزدور ہمارے علم میں آتے ہیں ان کو رجسٹریشن کر لیتے ہیں، ان کو بلا کے کپڑے، ان کے بلا کے ان کی بیٹیوں کی شادیاں، ان کے لیے علاج معالجہ، اور الحمدللہ اس طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں. ابھی پہلے جو ایک مزدور کا 6 سال سے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، راڈ تھا، اور وہ کام اپنا علاج نہیں کروا پا رہا تھا، 4-5 لاکھ روپے خرچ تھا. مسجد رحمت اللہ عالمین اور G8 کے ایک ہسپتال نے مل کر اس کا 70,000 میں علاج کیا، اور الحمدللہ وہ اپنے گھر جا چکا ہے. چلے ماشاءاللہ، دیٹس ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس سروس کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں بھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ آپ کی آواز رکھ لے رہی ہیں. میں نے کہا کہ آپ کیا اس سروس کو مزید دیگر شہروں میں بھی انٹروڈیوس کرانے کا، یہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یہ سلسلہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے، ہر بڑی مسجد کو ایسے نظام شروع کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. جہاں جہاں سے لوگ اب رابطہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر اس سلسلے کو وسیع کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ دیگر مساجد بھی اسی طرح کے انتظامات ایک ایک کر کے کر رہی ہوں گی، اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. رحمت للعالمین لفظ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہم جس ایک اذیت میں ہمارا یہ طبقہ مبتلا ہے، مہنگائی میں بے حسی کا ہمیں سامنا ہے، ادارے غافل ہیں، اور حکومتوں کی ترجیح براہ راست ریلیف نہیں ہے، وہاں پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مساجد سب سے بڑا ریلیف کا مرکز بنیں گے. انشاءاللہ. جب بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی سروس ایڈ کی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اور ایمبولینس سروس بھی آپ سٹارٹ کر چکے ہیں یا پلان ہے میرے خیال سے آپ کا؟ آخری جملہ کیا ہے آپ کا؟ ایمبولینس سروس. جی دیکھیے، ایک سادہ سی بات سمجھیے، مسجد کا کردار کتنا اہم ہے. اگر ہماری ہر 10 مساجد کو ایک ایمبولینس فراہم کر دی جائے، نزدیک 10 مساجد ہوتی ہیں جی، اور اس علاقے میں کوئی ایک ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی کا ریچ ٹائم، پہنچنے کا وقت 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن میں اسلام آباد کے اس G9 یا F8 سیکٹر میں رہتے ہوئے بھی اگر مجھے ایمبولینس منگوانی ہو تو کم از کم 10-15 منٹ لگیں گے مجھے ایمبولینس منگواتے ہوئے، اور اس دوران میں مریض کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں. جی. اب مسجد سوشل سیکورٹی کا سب سے بڑا مرکز اس طرح بن سکتی ہیں کہ اگر ایمبولینس وہاں پر موجود ہے، ہر شخص کو پتا ہوگا ہماری مسجد میں ایمبولینس ہے، وہ کال کرے گا اور فوری طور پہ مسجد وہاں سے ایمبولینس چلی جائے گی. ٹھیک ہے. مسجد رحمت العالمین نے 3 ایمبولینسز کا انتظام کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت مسجد ایمبولینس سروس جاری ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو معذور ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو گھر سے لے کے ہسپتال تک لے جانے میں ان کے گھر والوں کا جو کم آمدن والے لوگ ہیں بہت زیادہ خرچ آتا ہے، وہ پھر ان معذوروں کو، ان مجبوروں کو یا تو ہسپتال لے کے نہیں جاتے، یہاں لے کے جائیں گے تو مفلوج شخص کو کبھی موٹر سائیکل پہ بٹھائیں گے، کبھی گاڑی میں جیسے تیسے بٹھائیں گے. میں نے کل بھی ایک ایسا کیس دیکھا کہ جو معذور شخص ہے اس کو میٹرو میں، مفلوج شخص کو میٹرو میں بٹھا کے ہسپتال لا رہے ہیں. تو اس اذیت کو محسوس کرتے ہوئے مسجد رحمت اللہ عالمین نے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ سہولت متعارف کروائی ہے کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے مریض کو، بوڑھے لوگوں کو، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کیسے، بلکہ مسجد رحمت اللہ عالمین کی ایمبولینس گھر سے آ کے ان کو ہسپتال لے کے جائے گی اور گھر چھوڑ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں اگر اسلام آباد کے شہری جو ہیں کوئی ایمبولینس کال کرنا چاہیں تو وہ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسجد رحمت اللہ عالمین کا سب کو پتہ ہے، وہاں پر آ کر اپنے مریض کی رجسٹریشن کروا لیں. جو ایسے مریض ہیں جن کو ایک پرماننٹ ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو 27444683 یہ مسجد کا ہمارا نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر، اس پہ رابطہ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے معاملات مسجد رحمت اللہ عالمین کی ایمبولینس آگے خود سنبھال لے گی. میں عوام کے لیے عبید الرحمان صاحب نمبر ریپیٹ کرتی چلوں، 27444683 رائٹ؟ جی ایسا ہی 27444683 یہ بھی اسکرین پہ چلا بھی دیتے ہیں. 27444683 یہ نمبر یوز کرتے ہوئے اسلام آباد کے لیے، اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں مسجد رحمت للعالمین سے. کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے سو ایمبولینس سروس کو وہ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے، اور یہی جو کانسیپٹ ہے کمیونٹی سینٹر کا جو ہے اس کو جو ہے باقی بھی جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پہ بھی اس کو عمل میں لے کر آنا چاہیے، اور جو مسجد ہے اس کا پراپر جو نظام ہے، کمیونٹی سسٹم جو ہے، کمیونٹی ایک سینٹر بننے کا، اس کا قیام ہے، اور توفیق عطا فرمائے جو ہے مسجدوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.